اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کی طرح سے ہی ہیں۔ کس میں؟ احکام میں، نماز میں، روزہ میں، حج میں، عبادتوں میں عورتیں مردوں کی طرح سے ہی ہیں۔ جس طریقے سے مردوں کے لیے حکم ہے اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جو طریقہ مردوں کو بتایا گیا وہی طریقہ عورتیں بھی فالو کریں گی، فرق نہیں ہے دونوں میں، یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ اب اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے یہ بتاتا ہے کہ نہیں فرق ہے دونوں میں، تو سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ اس سے یہ پوچھیں گے دلیل بتائیے، فرق جو آپ بتا رہے ہیں نا اس کا پروف کیا آپ کے پاس؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز ثابت ہے صحیح حدیث سے؟ اگر وہ سامنے لا کر بتاتا ہے صحیح حدیث تو مان لینا ہے، نہیں تو نہیں ماننا ہے، نہیں تو ہم اصل پر باقی رہیں گے۔ اصل کیا ہے؟ فرق نہیں ہے۔ لیکن فرق کوئی بتاتا ہے کہ نہیں فرق ہے تو اس کو دلیل پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ تو اس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں تو نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے نا، رکعت کہاں باندھنا، کیسے باندھنا، رکوع کیسے کرنا، سجدہ کیسا کرنا، تشہد میں کیسا بیٹھنا، انگلی کیسا ہلانا، ہاتھ کیسے رکھنا، یہ جو نماز کا طریقہ شروع سے لے کر آخر تک جو طریقہ ہے نماز کا نا، اس نماز کے طریقے میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ کیوں نہیں ہے فرق؟ اس لیے کہ فرق کرنے کے سلسلے میں کوئی بھی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ عورت نیچے باندھے گی، مرد اوپر باندھے گا، کچھ بولتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں عورت اس کو لگا کے رکھے گی، مرد تھوڑا گیپ دے کر رکھے گا۔ یہ جو فرق بتایا جاتا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ لائیے صحیح حدیث سے، اگر بتا دیں تو الحمدللہ ہم بھی قبول کر لیں گے، عورتوں کو بتائیں گے جا کر ایسا نہیں ایسا کرو۔ لیکن صحیح بات کیا ہے؟ نماز کے طریقے میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، کوئی کسی بھی صحیح حدیث میں فرق کی بات نہیں ہے۔ جس طریقے سے مرد کو رکعت باندھنے کا طریقہ بتایا گیا ویسے ہی عورت کو بھی ہے، کہاں رکعت باندھنا ہے، کس جگہ اوپر، ویسے ہی عورت بھی باندھے گی اوپر۔ جس طریقے سے رکوع مرد کرے گا، سجدے کرے گا، تشہد میں بیٹھے گا، جو پورا طریقہ ہے اس طریقے میں کوئی فرق نہیں۔ یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مرد اور عورت کے نماز کے دوسرے مسائل میں فرق ہے، دوسرے مسائل میں، طریقے میں نہیں۔ نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے نا اس میں فرق نہیں ہے، لیکن دوسرے مسائل میں، مثال کے طور پہ لباس جو ہے نا نماز کی حالت میں مرد اور عورت کے درمیان اسلام نے فرق کیا ہے۔ اگر عورت ہے تو عورت سارے چیزوں کو ڈھانپے گی، صرف چہرہ اور ہتھیلیاں کھلی رہیں گی اس کی، ٹھیک ہے نا؟ گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، لیکن کسی ایسی جگہ نماز پڑھ رہی ہے جہاں پہ اجنبی مرد گزرتے ہیں تو وہ اپنا چہرہ بھی چھپا لے گی۔ لیکن مرد کے لیے حکم ہے کیا؟ مرد ایسے ٹی شرٹ، ہاف ٹی شرٹ پہن کے بھی نماز پڑھ سکتا، ہاتھ نظر آ کے۔ مرد جو ہے اپنا جو ازار یا پینٹ ہے تھوڑا اوپر کر لیا، گڑگے سے نیچے کا پیرا، اس کا جو یہ حصہ نظر آ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کی نماز میں۔ ہاں تو اور مرد جو ہے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ سکتا ہے، نماز ہو جاتی ہے نماز اس کی۔ لیکن عورت کے لیے جائز نہیں۔ عورت کے لیے کیا کرنا؟ ساری چیزوں کو ڈھانپنا ہے سوائے چہرے اور ہتھیلی کی۔ یہ فرق ہے مرد اور عورت۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ دوسرا فرق آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر مرد حضرات نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ تو ان کے لیے اذان ہے نا، آپ کسی جگہ چلے گئے، وہاں نماز کا وقت ہو گیا، 4-5 لوگ ہیں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تم میں سے کوئی اذان دے دے۔ لیکن عورتیں اگر کسی جگہ مل کر نماز پڑھ رہی ہیں، کیا عورت جا کے اذان دے گی؟ کیا نہیں، عورتوں کے لیے اذان نہیں ہے، لیکن مردوں کے لیے اذان ہے۔ یہ فرق ہے۔ اسی طرح ایک فرق کیا ہے مرد اور عورت کے درمیان نماز کے دوسرے مسائل میں؟ جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، اگر مرد حضرات نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ تو امام صاحب کہاں کھڑے ہوں گے؟ بھائی آگے کھڑے ہوں گے نا، پیچھے مرد حضرات کھڑے ہوں گے۔ لیکن ایک عورتوں کی امامت کر رہی ہے تو عورت کہاں کھڑی ہوگی؟ سامنے کھڑی ہوگی کیا؟ نہیں کھڑی ہوگی سامنے، بلکہ عورت کے بیچ میں ان کے ساتھ ہی صف میں کھڑی ہو جائے گی، وہ آگے نہیں آئے گی، وہ ان کے ساتھ ہی صف میں بیچ میں کھڑی ہو کے نماز پڑھائے گی۔ لیکن مرد امامت کر رہا ہے تو وہ آگے آئے گا۔ یہ فرق ہے مرد اور عورتوں کے درمیان۔ یہ سب جو فرق میں بتا رہا ہوں اس کے دلائل موجود ہیں۔ اس کے دلائل کیا ہیں؟
موجود ہے, نبी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है ये मसला. इसी तरीके से मर्द और औरतों के दरमियान फर्क ये है नमाज के दूसरे मसाइल में कि औरत मर्द की इमामत नहीं कर सकती, लेकिन मर्द औरत की इमामत कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, कर सकता. लेकिन औरत मर्दों की इमामत नहीं कर सकती. अगर किसी औरत ने मर्दों की नमाज पढ़ा दिया, उसकी भी नमाज नहीं होगी और पीछे वालों की भी नमाज नहीं होगी. यह फर्क है, इस्लाम ने फर्क बताया इसमें. इसी तरीके से मर्द और औरत के दरमियान इस्लाम ने एक फर्क यह भी बताया, जो सही हदीस से सही मसला साबित है, वो ये है कि अगर इमाम से गलती हो जाए नमाज में तो मर्द है तो क्या बोलेगा? वो सुभान अल्लाह बोलेगा. अगर औरत है तो सुभान अल्लाह बोलेगी क्या? नहीं बोलेगी. क्या करेगी वो? ये दो उंगलियां है ना, ये दो उंगलियां अपनी हथेली पे मारेगी जोर से, इस तरह मारेगी. समझ रहे हैं? ये मर्द ताकि औरत की आवाज की वजह से डिस्टर्ब ना हो. औरत की आवाज भी, हाँ, इस हालत में इस्लाम ने ये इसका तालीम दी है कि उसकी आवाज जो है मर्द को सुनाई ना दे, क्योंकि औरत की आवाज की वजह से खुशू और खुजू कभी मुतासिर हो सकता है. यह फर्क है नमाज में. इसी तरह सफ बंदी के मामले में फर्क किया इस्लाम ने मर्द और औरत के दरमियान. क्या है फर्क? यह है कि अगर मर्द हजरात हैं, उनकी सबसे पहली जो सफ होती है वो सबसे अफजल सफ है, ठीक है. लेकिन औरतों की अगर सफ है तो उनकी सबसे आखिरी की जो सफ है वो सबसे अफजल है. उल्टा, मर्दों की सबसे पहली सफ अफजल, औरतों की 4-5 सफे हैं मिसाल के तौर पे, तो उनमें अफजल कौन सी सफ होगी? उनकी सबसे आखिर में जो होगी, सबसे आखिर की जो सफ होगी ना, औरतों की सबसे अफजल सफ. अब पहली जो सफ होती है औरतों की वो उतनी अफजल नहीं है. ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्क बताया. क्यों औरतों की सबसे आखिर सफ को अफजल करार दिया गया? इसलिए कि मैंने बताया, खुतबे जुमा में भी जिक्र कर रहा था कि पर्दे का जो शरीयत में हुक्म दिया गया, एक औरत को पर्दे के साथ रहे, हाँ, जितना हो सके मर्दों से दूर रहे, अजनबी मर्दों से. सुभान अल्लाह. हाँ, बाजार तो बाजार दूर की बात, नमाज की हालत में भी इस्लाम ने इसका एहतमाम किया है कि इसलिए हुक्म दिया गया कि वो आखिरी सफ उसकी अफजल सफ इसलिए करार दिया गया क्योंकि औरत आखिरी सफ में रहेगी तो उतना ही ज्यादा मर्दों से दूर रहेगी, और औरतों की जो पहली सफ रहेगी तो वो उसी हिसाब से मर्दों के करीब रहेगी. तो इस्लाम ने नमाज की हालत में भी इसका ख्याल किया कि औरतों को चाहिए कि वो जितना हो सके मर्दों से दूर रहें, मर्दों से दूर रहें. इससे ये भी पता चलता है कि औरतों के लिए पर्दे की कितनी अहम, कितनी जो है सख्ती की गई है पर्दे के मामले में. तो ये कुछ फर्क औरत और मर्द के दरमियान नमाज के मसाइल में बताया गया है. लेकिन नमाज के तरीके में फर्क है क्या? फर्क नहीं. देखो, दो मसले, एक नमाज का तरीका है, उसमें फर्क नहीं है मर्द और औरत. अगर कोई फर्क बोलता है फर्क है, हम क्या बोलेंगे? उससे प्रूफ लेके आओ, दलील लेके आओ, देखेंगे हम लोग. वो भी सही हदीस साबित होना चाहिए, सिर्फ हदीस काफी नहीं, सही सनद के साथ वो हदीस साबित होना चाहिए.